السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں ایک بیڑا اٹھایا تھا اس انبیاء علیہم السلام کے سلسلے سے کہ جو قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، اس سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس کے آخری پروگرام کے قریب الحمدللہ پہنچ گئے، جس میں آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گفتگو کریں گے، تھوڑی سی بہت اختصار کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ مستقل طور کے اوپر جب سے ہم پیدا ہوئے اور اب تک ماشاءاللہ سنتے چلے آ رہے ہیں، آج ہم آپ کو خلاصے کے طور کے اوپر کچھ بیان کریں گے اور اس سے جو درس ملے گا وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوستو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی لفظ عالم نہیں استعمال کیا ہے، لفظ عالمین استعمال ہوا۔ یعنی کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے یہ عالمین یعنی کتنے عالم ہیں، تو کہ 18,000 عالم ہیں، یعنی 18,000 دنیا ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں پر کیسے مولا؟ کہ وہاں اس سے اچھے حالات پہ لوگ ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں، ان سب جگہ کے اوپر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ جناب پڑھا جا رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کائنات کا پوری دنیا میں جتنی دنیا ہے ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پروردگار عالم کا کرم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر اللہ نے یہی کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ کیسے احسان کر دیا پروردگار عالم؟ ہم نے سوچا شاید وہ کہ ہم نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، ہوائیں دے دی، کھانا دے دیا، نہیں۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ، ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، کہ احسان اس سبب سے ہے کہ ہمارے بزم ملکوتی میں نورانی شخصیت پیغمبر اکرم کی جو اول مخلوق تھی اور ہے، وہ رہا کرتی تھی، اس نورانی مخلوق کو تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے زمین پر بھیج دیا۔ یہ ہماری سب سے بڑا احسان ہے اے انسانوں تمہارے اوپر۔ اور پھر جب وہ بھیجا تو پھر پروردگار عالم نے ان کی زبان کے اوپر قرآن مجید کا پہرا لگا دیا، ان کے قدم کے اوپر پہرا لگا دیا، ان کے ہاتھ کے اوپر پہرا لگا دیا، ان کی تمام وجود کے ایک ایک چیز کی جناب قسم کھائی پروردگار عالم نے کہ میرا پیغمبر بہت اہم ہے۔ جس سے قدم کے لیے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، زبان کے لیے کہا جس سے آپ نے یہ پتھر نہیں پھینکے بلکہ میں نے پتھر پھینکے، تو رسول کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ اس کے بعد وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہاں زبان آپ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی ہے، جو ہم آپ کو کہتے ہیں وہی آپ کہتے ہیں، میسنجر آف گاڈ ہے۔ تو خدمت میں آپ کی عرض کریں کہ یہ پیغمبر اکرم کا کتنا بڑا وجود، عظیم ترین وجود، جس کے اوپر زبان کے اوپر پہرا، اس کائنات میں کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں آیا، کسی ائمہ کے ساتھ نہیں آیا، جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، تو ان کا کچھ بھی کرنا، کہنا، پریکٹیکل، تھیوری، سب کچھ اللہ کے نظر سے ہوتا ہے، اور پورے کے پورا مکمل طریقے سے جسم کے ساتھ کہ ایک ایک اعضاء کے اوپر اللہ نے قسم کھا کے کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھائیں، کبھی ان کی آنکھوں کی قسم کھائیں، کبھی ان کی سماعت کی قسم کھائی، کبھی ان کے سینے کی قسم کھائی، کبھی ان کے قدم کی قسم کھائی، یعنی پورے جسم کی قسم کھائی پروردگار عالم نے۔ آج 63 سال جو پیغمبر اکرم کی زندگی کے ہیں، اس کو خلاصے کے طور کے اوپر آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا سوچیں، ذرا دیکھیں کہ 63 سال میں 40 سال انہوں نے صرف اور صرف پریکٹیکلی طور کے اوپر بغیر اعلان کیے ہوئے اپنے کردار سے لوگوں میں تبلیغ کی اور اپنے آپ کو منوا لیا۔ مکے کے اتنے شریر انسان اور اتنے بدمعاش انسان کہ جو آپ نے دیکھا کہ دشمنی جو انہوں نے کی ہے کس حد تک پر جا کے کی ہے، تو اس کا مطلب وہ شروع سے اس انداز سے بدمعاش تھے۔ تو ان بدمعاش لوگوں کے درمیان میں اپنے کردار کو اس انداز سے بلند کروا لینا کہ رسول نے پوچھا ان لوگوں سے کیا یہ بتاؤ کہ ہم نے کبھی تم سے کوئی جھوٹ بولا؟ تو سب نے، مکے کے لوگوں نے، کوئی ایک بھی ایسا سامنے نہیں آیا جب تک ابھی اسلام شروع نہیں ہوا تھا،
تو کہا نہیں، ہم نے کبھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے کبھی کسی کا کوئی مال غبن کیا؟ کہا نہیں، آپ نے کبھی کسی کا کوئی مال غبن نہیں کیا۔ تو اب ایک کامیاب انسان پہلے پیغمبر اکرم نے دکھایا کہ پہلے کامیاب انسان بنو۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ چھٹے امام نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو تبلیغ زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے پریکٹیکل سے کرو، اتنی اچھی زبان میٹھی یوز کرو، اتنے اچھے طریقے سے ان سے مسکرا کے ملو، اپنا ہاتھ اتنا ترحم والا رکھو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں تمہاری خود بخود تبلیغ کے لیے اعلی کار بن جائیں۔ تو پیغمبر اکرم نے 40 سال تک اپنی زندگی کا خاموشی کے ساتھ پریکٹیکلی طور کے اوپر انجام دیا۔ اب 40 سال کے بعد جب حکم خداوند عالم ہوا کہ اے رسول اب آپ اوپن کیجئے، اب جیسی اوپن کیا تو آج تک تو سبوں نے مہر لگا دی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب جب بولے لا الہ الا اللہ تو اب وہ سب پھنس گئے کہ ہم کیسے بولے لا الہ الا اللہ، چونکہ اگر ہم لا الہ الا اللہ بولیں گے تو پھر ہمارے جو بت ہیں 365 ان کا کیا ہوگا، جو ہمارا بزنس ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو پھر اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر آج تک جو جنگ چل رہی ہے، اہل بیت سے جو دشمنی چل رہی ہے، اہل بیت نے کیا ہے؟ صرف توحید ہی کا تو پیغام پہنچایا ہے۔ آج آئے اہل بیت سے جنا والا نفرت، دشمنی اتنی، اور اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان سے بھی دشمنی۔ عجیب بات ہے، صرف اہل بیت سے دشمنی نہیں رہی، اہل بیت کے چاہنے والے سے بھی دشمنی، تو ان سے بھی دشمنی جو کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی توحید سے دشمنی ہو رہی ہے۔ اہل بیت سے دشمنی جو ہوئی ہے وہ اہل بیت سے نہیں بلکہ توحید سے دشمنی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب بچا 40 سال میں 63 سال کی زندگی ہے تو 23 سال بچا۔ مکے میں رہ کے ہی 13 سال خدمت انجام دیا انہوں نے، اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 10 سال آئے مدینے میں رہے، اس 10 سال میں بھی ان لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگوں میں اتنا ملوث کیا کہ کبھی خیبر کی جنگ، تو کبھی خندق کی جنگ، تو کبھی احد کی جنگ، تو کبھی بدر کی جنگ، اور وہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ سب آتے تھے، اور تیاری کے ساتھ آنے کے بعد جناب رسول اللہ سے جنگ کرتے تھے، اور جنگ کرنے کے بعد رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی مکمل طریقے سے کوشش کرتے تھے، اور اس میں قتل و غارت ہوتا تھا، اور رسول کو مارنے کے لیے آتے تھے۔ عجیب بات ہے، بعد میں جب مسلمان بن گئے تو وہ اتنے زبردست طریقے سے ہو گئے کہ جو رسول کے نمائندے حقیقی تھے ان کو پیچھے کر دیا، اور وہ لوگ جو مارنے کے لیے آتے تھے بعد میں مسلمان بنے تھے، وہ جناب قوم کے، دین کے، اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے۔ عجیب بات ہے، یہ ظلم عظیم بڑا عجیب دنیا والوں نے کیا ہے آج تک اس سلسلے سے۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ وہ جو 10 سال کی زندگی ہے رسول اللہ کی زندگی کا، ذرا سوچیے وہ 10 سال کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جناب شعیب کے لیے ہم نے اپنی تاریخ اس میں پڑھا سوانح حیات میں کہ انہوں نے 2 آدمی کو بنایا تھا اپنی زندگی میں، یعنی پوری زندگی جناب انہوں نے خدمت انجام دی، کشتی کے ہدایت کے اوپر صرف 2 آدمی آئے۔ جناب نوح 2500 سال، 950 سال بھی روایت ہے، اس میں 2 روایت ہے، ایک روایت ہے کہ 7 آدمی آئے تھے ان کے کہنے پر ہدایت پر، اور ایک ہے 80 آدمی، زیادہ سے زیادہ 80 آدمی، 2500 سال میں 80 آدمی صرف جناب عورت ان کے بات کے اوپر انہوں نے ہمیں کاری بھری اور ان کے ساتھ ہوئے۔ 2500 سال یا 9 ساڑھے 900 سال۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے انبیاء کرام تھے، کہیں 10 آدمی، کہیں 20 آدمی، کہیں 50 آدمی، کہیں 100 آدمی، اس انداز سے 100 بھی نہیں پہنچے جناب، سب کے سب تقریباً 100 کے نیچے ہی تھے۔ ہمارے پیغمبر کا معجزہ دیکھیے کہ 10 سال وہ اور 13 سال یہ، 23 سال آپ مان لیجئے، اس 23 سال میں دنیا میں کروڑوں ماشاءاللہ سے آج مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر۔ تو یہ پیغمبر کا اخلاص ہمیں بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کتنے مخلص تھے دین کے ساتھ، کتنا امپورٹنٹ تھا۔ تو ہم نے جو انبیاء کرام کی جو زندگی سے درس لیا ہے، تو پیغمبر اکرم کے زندگی سے ہمیں کیا کیا جناب والا درس ملا۔ تو اب آئیے تو جناب ہم آپ کو
شارٹ میں 2-4 صرف تقریباً جو ہے بتاتے ہیں کہ ان کے دین کا پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر میں ایک اچھا انسان بنے، جو اچھا انسان بن کو 40 سال ایک دکھایا پریکٹیکل میں، کفر کے ساتھ رہے مگر ملوث نہیں ہوئے، ان کو اپنے طرف لے کر آئے، اپنے آپ کو طرف نہیں لے کے گئے، لہٰذا آپ رسول کی امتی ہیں، ہم رسول کی امتی ہیں، ہمیں یہ کام کو کرنا ہی پڑے گا۔ میٹھی زبان انہیں استعمال کی، ہمیشہ مسکراتے رہے۔ آج کامیابی کا سبب قرآن مجید نے بتایا کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ لوگ آپ کی میٹھی زبان کے سبب سے آپ سے قریب ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے پریکٹیکلی طور کے اوپر کبھی کسی کے لیے اذیت کا سبب جناب نہیں بنے، وہ ہر چیز میں آئیڈیل تھے۔ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے تاکہ ہم اخلاق کے تمام مراحل کو، تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے جناب والا بیان کر سکیں۔ تو دوستو عزیزان گرامی، مسلمانوں کا اخلاق اس کے لباس سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کھانے سے، اس کے چلنے سے، اس کے پھرنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے ہنسنے سے جھلکے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ اگر اس کے لباس سے، اس کے کام سے، اس کے زبان سے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر وہ مسلمان ظاہری طور کے اوپر تو مثال کے طور کے اوپر کہیں گے، اندر سے یہ ہے کہ وہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا کہ جب ایمان کا معاملہ پوچھا گیا تو کہ ایمان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ الایمان معرفۃ بالقلب، پہلے جو چھپا ہوا ہے اندر اس کو ٹھیک کرو، پہلی منزل یہ ہے۔ والاقرار باللسان، بعد میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، بعد میں کہو، پہلے دل صاف کرو، چونکہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ہمارے آل محمد بستے ہیں، تو پھر اس دل میں گندگی نہیں آنی چاہیے، جہاں اچھے لوگ بستے ہیں وہاں پر نجاست نہیں آنی چاہیے، تو دل کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، پھر زبان سے بولیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ مثال کے طور پہ وہ تمام جو سنت ہیں ائمہ معصومین کی، اس کے اوپر عمل کریں، نہ یہ کہ مثال کے طور کے اوپر دشمنان اہل بیت کی جو سنت ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں اور بولے علی ولی اللہ، نہیں، یہ مثال کے طور کے اوپر نہیں چلنے والا، 2 in 1 نہیں چلے گا، 1 وے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدمت میں آپ کو عرض کریں کہ والاقرار باللسان، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ آخری میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ ہے والعمل بالارکان، اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کیا چیز، کہ مثال کے طور کے اوپر سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے، پریکٹیکلی طور کے اوپر دیکھا آپ نے جو رسول اللہ نے کیا وہ حدیث میں بھی آ گیا، والعمل بالارکان، پریکٹیکلی طور کے اوپر آپ کو ہم کو بتانا پڑے گا کہ کیسے مثال کے طور کے اوپر حق ہے، سچ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دغا سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ ہم جب یہ کریں گے تو یہ دنیا خود بخود جنت بن جائے گی، جس کو کہتے ہیں دولت کریمہ، امام زمانہ کے انشاءاللہ تعالی سور سے ہمارا قریب ہو رہے ہیں، اور دولت کریمہ میں ہمیں اس ٹائپ کی زندگی گزارنا ہے جہاں پر یہ تمام خرافاتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا آخرت میں عزت کے ساتھ رکھے، اور عزت کے ساتھ بشر بولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔